السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 104 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 81، حق و باطل کی آمیزش، یعنی حق و باطل کی ملاوٹ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید بدن کے کپڑوں کی طرح پرانا ہو جائے گا۔ ان کے تمام احکامات لالچ پر مبنی ہوں گے، کسی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو کہے گا یہ مجھ سے قبول کر لی جائے گی، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا یہ بخش دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوف خدا کے بجائے طمع رکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی ان تنبیہات سے جن میں انسانوں کو عذاب سے خوف دلایا گیا ہے، ان کو بالکل علم نہیں ہوگا۔ اسی عادت اور اس جیسی دوسری عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے نصارہ کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے۔ مفہوم: پس ان کی جگہ ان کے برے جانشین بیٹھے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ ناقص یعنی حرام اسباب کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں البتہ ہم کو بخش دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے علماء کتاب الہی کے وارث ہوئے، مگر انہوں نے دنیا کی خواہشات سے مرصع مال کمانا شروع کر دیا، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ بخش دے گا، حالانکہ فرمان الہی اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ مزید فرمایا یہ جنت اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری تہدید سے خوف زدہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اول سے آخر تک لوگوں کو خوف دلایا گیا ہے، انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس میں جب کوئی سوچنے والا غور و فکر کرتا ہے تو اس کا حزن اور ملال بڑھتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کا اس غور و فکر کرنے سے خوف فزوں تر ہوتا ہے، مگر تم لوگوں کو دیکھتے ہو اسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کے حروف کے مخارج نکالتے ہیں، اس کے زبر و زیر اور پیش میں جھگڑتے ہیں، جیسے کہ وہ عرب کے اشعار پڑھ رہے ہوں۔ وہ اس کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا میں اس جیسا یا اس سے بڑھ کر کون سا دھوکا ہے کہ لوگ نیکیاں اور گناہ کرتے ہیں، ان کی برائیاں گناہوں سے زیادہ ہوتی ہیں، مگر وہ اس کے باوجود بخشش کی تمنا رکھتے ہیں، اور گناہوں کے پلڑے بھاری سمجھتے ہوئے بھی ان نیکیوں کے پلڑے کے بھاری ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ تم دیکھتے ہو آدمی چند حلال و حرام کے ملے جلے روپے راہ خدا میں دیتا ہے، اور مسلمانوں کے مال اور مشتبہ مال سے ان کے دوگنے چوگنے روپے کھڑے کر لیتا ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی مسلمانوں کے مال سے چھینا ہوا ہو۔ کھائے ہوئے 1000 روپے کا یہ حرام یا حلال سے کمائے ہوئے 10 روپے جن کو میں نے راہ خدا میں دیا ہے بدلہ بن جائیں گے۔ ایسے شخص کی مثال کچھ یوں ہے کہ یہ آدمی ترازو کے ایک پلڑے میں 10 روپے اور دوسرے میں 1000 روپے رکھ کر کہ 10 روپیوں والا پلڑا بھاری اور 1000 والا ہلکا ہو جائے، اور یہ اس کی جہالت کی انتہا ہے۔ تم کو بعض ایسے شخص بھی نظر آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں۔ ایسا شخص نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کو تلاش نہیں کرتا، لیکن جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے اس پر اعتماد کرتا ہے، اسے گن لیتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو زبان سے استغفار کرتا ہے یا دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عزتیں پامال کرتا ہے اور سارا دن انگنت ایسی باتیں کرتا ہے جن سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نگاہ میں وہ تسبیحات گردش کرتی رہتی ہیں اور 100 بار استغفار کرنا گھومتا رہتا ہے اور سارے دن کی لغویات سے غافل ہو جاتا ہے، جن کو اگر وہ لکھتا تو وہ ہر تسبیح کے 100 گنا یا 1000 گنا زیادہ ہوتی، جنہیں محافظ فرشتوں نے لکھ لیا ہے، اور اللہ تعالی نے بھی ہر ایسے کلمے پر عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ مفہوم: وہ شخص تسبیح و تحلیل کے فضائل میں تو غور کرتا ہے، مگر ان وعیدوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے جو غیبت کرنے والوں، جھوٹوں، چغل خوروں اور ایسے لوگوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن پر پکڑ ہوگی، اور یہ دنیا تو محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ مجھے زندگی کی قسم، اگر محافظ لکھنے والے فرشتے اس سے ان لغو باتوں کی تحریر کرنے کی اجرت طلب کرتے جو اس کی تسبیحات سے زیادہ ہیں، تو وہ اپنی زبان کو بند کر لیتا اور ایسی اہم باتیں بھی نہ کرتا جو اس کی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ ناتوانی میں کوئی بات کرتا۔ وہ ہر بات کو گنتا، اس کا محاسبہ کرتا اور اپنی تسبیحات سے ان کا موازنہ کرتا کہ کہیں میری باتوں کی اجرت میری تسبیحات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ افسوس تو اس امر کا ہے کہ انسان کتابت کی اجرت کے سبب تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور بولنے میں انتہائی احتیاط کو پیش نظر رکھے، مگر فردوس اعلیٰ کے نہ پانے اور اس کی نعمتوں کے زوال کو کوئی اہمیت نہ دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چیز ہر اس انسان کے لیے عظیم مصیبت ہے جو غور و فکر کرنے کا عادی ہو۔ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ایسے کام سونپے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کا انکار کر دیں تو نافرمان کافروں میں سے ہو جائیں، اور اگر ان کی تصدیق کریں باوجود یہ کہ اعمال کا نام و نشان نہ ہو تو ہم فریب خوردہ بے وقوف کہلائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں جیسے اعمال ایک ایسے شخص کے ہونے چاہیے جو قرآن مجید کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالی سے کافروں میں ہونے سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 81 جو حق و باطل کی آمیزش کے تعلق سے تھا مکمل ہوا۔ اب آئیے باب 82 کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز بجماعت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے بجماعت نماز پڑھنے کو
27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ جماعت میں شریک ہونے سے ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جو صبح کی جماعت میں شامل ہوا گویا اس نے ساری عمر عبادت میں گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز بجماعت ادا کی پس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 20 سال سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ جناب محمد بن واسع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی باز پرس نہ ہو، اور نماز بجماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق آپ نے فرمایا، وہ مجھے بہکاتا رہا یہاں تک کہ میں نے بھی خود کو دوسرے سے افضل سمجھ لیا۔ میں آج کے بعد امامت نہیں کروں گا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ جناب نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی ناپتا ہے اور اس کی کمی و زیادتی کو نہیں سمجھتا۔ جناب حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میری ایک نماز بجماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو الاسحاق بخاری میری تعزیت کو آئے۔ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تعزیت کے لیے آتے، کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بہت ہلکا جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ پگھلے ہوئے سیسے سے انسان کے کانوں کو بھر دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دے۔ منقول ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹ گئے ہیں، یعنی نماز ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس نماز کو پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی۔ 40 نمازیں بجماعت ادا کرنے پر انعام الہی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے 40 دن تمام نمازیں بجماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اللہ تعالی اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے چھٹکارا اور دوسرا چھٹکارا جہنم سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں قطعی مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ وہ فرشتوں سے سوال کے بعد کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے، یعنی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ مروی ہے کہ سلف صالحین تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر 3 دن تک اپنی تعزیت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے 2 باب مکمل کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے بغور سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا اور عمل کی بھی ضرور کوشش کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔